آپ کیلشیم لے رہے ہیں، دودھ اور دہی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹانگوں، کمر یا جسم میں درد اور کمزوری محسوس ہوتی رہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ آپ کو مزید کیلشیم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری ہڈیوں کی صحت صرف کیلشیم پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ ایک اور اہم چیز آپ کو بتاؤں، وائٹامن ڈی جو جسم کو خوراک سے کیلشیم جذب کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو وائٹامن تو یعنی ہم کھانے کے ذریعے نا کیلشیم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وائٹامن ڈی ہے نا مناسب مقدار میں نہ ہو تو جسم کیلشیم کو ابزورب بھی نہیں کرتا، اس لیے پھر کیلشیم لینے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہر شخص میں ایک جیسی علامت ظاہر نہیں کرتی۔ بعض لوگوں میں شروع میں کوئی واضح علامت نہیں ہوتی، لیکن جب کمی زیادہ ہو جائے نا تو ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کمر یا ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں کمزوری جیسی علامات آ جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو روزانہ کے کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، پہلے کی نسبت زیادہ تھکن، جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، صرف جسم میں درد ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے، کیونکہ جو جسمانی درد ہے نا اس کی بہت سی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے صرف علامات دیکھ کر خود سے دوا یا سپلیمنٹ لینا شروع نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہڈیوں کی صحت کے لیے نا ہمیں اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنی غذا کو بہتر بنائیں، دودھ، دہی اور دوسری کیلشیم والی غذائیں اپنی ضرورت کے مطابق آپ خوراک کا حصہ بنائیں۔ وائٹامن ڈی کے لیے کچھ غذائیں ہیلپ کرتی ہیں، لیکن جو سورج کی روشنی ہے نا وہ بھی جسم میں وائٹامن ڈی بنانے کا اہم ذریعہ ہے۔ تو ہر شخص کے لیے دھوپ میں رہنے کا ایک ہی مقررہ وقت بتانا درست نہیں ہوتا، کیونکہ موسم، جگہ، جو سکن کی ٹائپ ہے، لباس ہے اور کئی دوسرے عوامل ہوتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں، جسم میں درد شروع ہوا نا اور فوراً وائٹامن ڈی یا کیلشیم کی زیادہ مقدار لے لیتے، گولیاں لینی شروع کر دیتے ہیں، سپلیمنٹ لیتے ہیں، پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ مقدار بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مسلسل ہڈیوں میں درد یا پٹھوں میں کمزوری ہے نا یا ایسی سمٹمز ہوتی ہیں نا جو روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہیں تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے بات کریں۔ ضرورت محسوس ہونے پر خون کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، تو جسے 25 ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ سے پتہ ہے جسم میں وائٹامن ڈی کی جو لیول ہے نا اس کی سطح اس کا پتہ چل جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ تر وقت گھر میں گزارتے ہیں، جنہیں سورج کی روشنی بہت کم لگتی ہے، انہیں اپنی وائٹامن ڈی کی ضرورت کے مطابق نا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے، عمر، غذا، جسم کی حالت اور بعض جو میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے نا وہ بھی وائٹامن ڈی کے لیول پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک اور بات بتانا چاہوں گی جو میں خاص طور پہ واضح کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہڈیوں یا جسم میں درد ہے نا تو اسے صرف وائٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی سمجھ کر چھوڑ دینا بھی درست نہیں ہے۔ اگر درد مسلسل رہتا ہے نا، بڑھتا جا رہا ہے، تو چلنے پھرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے یا کوئی جیسے فریکچر ہوا ہے تو اس کی پراپر میڈیکل ایویلویشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحیح جو علاج ہے نا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب درد کی اصل وجہ کا پتہ ہو۔ تو آج کی بات کا جو اوورآل جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ مضبوط ہڈیوں کے لیے کیلشیم ضروری ہے، لیکن وائٹامن ڈی بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف کیلشیم بڑھانے سے یا خود سے وائٹامن ڈی کی زیادہ ڈوز لینے کی بجائے اپنی خوراک کو، اپنی جو ڈیلی ہیبٹس ہے اس کو چینج کرو اور سمٹمز پر توجہ دیں۔ اگر مسلسل مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے ایڈوائس لیں۔ اگر آپ کو ایسی آسان، پریکٹیکل اور ریسرچ بیسڈ آپ کو صحت سے متعلق معلومات چاہیے تو ہمارا چینل انم ہوم ریمیڈی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں ہمارا مقصد صرف نسخہ بتانا نہیں بلکہ آپ کو یہ سمجھانا بھی ہے کہ کسی ہیلتھ پرابلم کے پیچھے اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کرنا بالکل مت بھولیے۔